السلام علیکم ناظرین سرکاری ملازمین کے لیے 21 مارچ 2024 کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ تو ناظرین گرامی بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اہم ترین اپڈیٹس کی جانب۔ تو ناظرین گرامی 3 خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی پہلی اہم ترین اپڈیٹ کی جانب۔ تو ناظرین گرامی آج کی پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ اساتذہ کی اپ گریڈیشن مرحلہ وار کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خزانہ سے اپ گریڈیشن پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کی تعداد کے پیش نظر اپ گریڈیشن کو کارکردگی سے مشروط کرنے کی بھی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی مرحلہ وار اپ گریڈیشن سے صوبائی خزانے پر بوجھ نہیں پڑے گا، منظوری پی ٹی آئی کی سابق صوبائی حکومت نے دی تھی۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت نے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اپ گریڈیشن کا عمل مرحلہ وار طور پر شروع کرنے کا امکان ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق پرائمری اساتذہ کی اپ گریڈیشن کارکردگی کی بنیاد پر کرنے کی تجویز زیر غور ہے اور پہلے مرحلے میں ایس ایس ٹیز کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ اس اقدام سے صوبائی خزانے پر بوجھ بھی کم پڑے گا۔ صوبائی حکومت نے اپ گریڈیشن پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل بھی محکمہ خزانہ سے مانگ لی ہے۔ تو ناظرین گرامی یاد رہے کہ پی ٹی آئی کی سابق صوبائی حکومت نے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی، جس پر عمل درآمد 1 جولائی 2023 میں ہونا تھا۔ تاہم نگران صوبائی حکومت نے معاملے کو لٹکائے رکھا اور مالی بوجھ کے باعث اپ گریڈیشن کا عمل روک دیا۔ تو ناظرین گرامی اب نئی صوبائی حکومت نے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی جو کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے لیے یعنی کہ سرکاری اساتذہ کے لیے بہت ہی بڑا فیصلہ ہے حکومت کا، کیونکہ ایسے اساتذہ کرام جو کہ کئی سالوں سے اپنی اپ گریڈیشن کے انتظار میں ہیں، تو ان کو حکومت نے بہت بڑی خوشخبری دے دی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ جس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انہوں نے صوبے بھر میں دستک پروگرام کو شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تو ناظرین گرامی دستک پروگرام کے تحت بہت ساری سہولیات صوبہ پنجاب کے افراد کو ان کی دہلیز پر مہیا کی جائیں گی، جس میں لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں کی 10 سروسز میسر ہوں گی۔ تو ناظرین گرامی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت دستک پروگرام کا جائزہ اجلاس، 100 سے زائد سروسز آن لائن یا ایک کال کی دوری پر۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت دستک پروگرام کا جائزہ اجلاس پہلے مرحلے کا آغاز لاہور سے پیدائش، ڈیتھ، طلاق اور میرج سرٹیفکیٹس ہوں گے۔ میرج سرٹیفکیٹس ہوں یا ڈومیسائل، ای اسٹیمپ، وہیکل رجسٹریشن، ٹرانسفر ٹوکن اور پراپرٹی ٹیکس، حکومت ہر سروس آپ کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ دیگر صوبوں کے مقابلے میں سرپلس تنخواہیں اور پینشن پر کوئی کٹ نہیں لگایا جا سکتا، وزیر خزانہ۔ تفصیلات کے مطابق ہماری بنیادی ترجیحات تعلیم، صحت اور زراعت ہوں گے۔ پنجاب میں ڈیجیٹل صوبے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پچھلی حکومت نے صحت کارڈ کو سیاست کارڈ کی طرح استعمال کیا، ریلیف کے نام پر کرپشن کی۔ تو ناظرین گرامی تفصیلات کے مطابق آئندہ 3 ماہ کے بجٹ میں 299 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 15% روڈز کے لیے مختص ہیں۔ پنجاب کا بجٹ 3 صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرپلس ہے۔ رمضان نگہبان کی شکل میں پنجاب کے غریب عوام کے لیے تاریخ کا سب سے بہترین پیکج متعارف کروایا گیا۔ ریاست مدینہ کی طرز پر مستحقین کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مستقبل میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کی تکمیل کرتے ہوئے ایسے ہی اقدامات متعارف کروائے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی بڑی کابینہ ڈویژن سے خبر سامنے آئی ہے کہ کابینہ ڈویژن نے کفایت شاری پالیسی کا اجرا کر دیا ہے۔ سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام پر پابندی لگا دی ہے۔ وزراء، وزیر مملکت، مشیر، معاونین، سیکرٹریز اور انچارج ڈویژنز کے سرکاری دورے وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو خبر کے شروع میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کے بیشتر اراکین نے اپنی تنخواہ کفایت شاری پروگرام کے تحت اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اسی طرح حکومت نے بھی کفایت شاری کے سلسلے میں ایک بہت بڑا بیان جاری کیا ہے کہ کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں کی روشنی میں کفایت شاری پالیسی کا اجرا کر دیا ہے، جس کے تحت سرکاری افسران کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بیرون ملک سفر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پالیسی کے تحت سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بیرون ملک دوروں پر
पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलकत, मशीर मुआवनीन, सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़ और इंचार्ज डिवीज़न्स के सरकारी दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत होंगे। 20वें या ऊपर के ग्रेड के अफसरान और 3 मेंबरान के वफद की इजाज़त मुतलका वज़ीर से ली जाएगी। बैरून मुल्क दौरों की तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फ़राहम करना लाजमी होंगी। इसके साथ वज़ीर और सेक्रेटरी की एक ही वक्त बैरून मुल्क दौरे पर भी पाबंदी आयद की गई है। नागज़ीर वजूहात की बना पर दोनों को बैक वक्त बैरून मुल्क दौरे की इजाज़त दी जा सकेगी। बैरून ममालिक दौरों की तमाम तफसीलात 15 रोज़ में वज़ारत ख़ज़ाना में जमा करवाना लाजमी होगा और ऐसे ममालिक के साथ रब्ता ना किया जाएगा जिनसे पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। दरीं असना स्पीकर सूबाई असम्बली अयाज सादक ने कफ़ायत शारी अपनाने का फ़ैसला कर लिया। स्पीकर अयाज सादक ने स्पीकर हाउस से 40 से ज़ायद मुलाजमीन कौमी असम्बली को वापस कर दिए हैं। उनका कहना है कि कौमी असम्बली में ज़्यादा अहलकार नहीं चाहिए, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी कम की जाएँ। तो नाज़रीन ग्रामी, ये काबीना का बहुत बड़ा फ़ैसला है कि काबीना ने कफ़ायत शारी का पॉलिसी का ऐलान सबसे पहले अपने ऊपर लागू किया है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब देखते हैं कि ये किस कदर कफ़ायत शारी से काम लेते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ायत शारी का इन्होंने ढोंग ही रचाना है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस बारे आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।